اس حق پر جو ہمارا بنیادی اور پیدائشی حق ہے اس پر خون مارا گیا اور ہمیں ہمارے اس حق کے خود ارادی کو محدود کر دیا گیا کہ اگر ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم انڈیا سے ملیں کہ پاکستان سے. مجھے حیرانی ہوتی ہے اس دوست پر, اس وکیل پر جو ہمیں انڈیا کی غلامی ہمارے لیے تو تسلیم قبول کر سکتا ہے لیکن وہ ہمارا خود مختار رہنا اسے گوارا نہیں. لیکن میں خود مختار کشمیر اور تھرڈ آپشن کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو آج چیلنج کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تھرڈ آپشن والے ٹانگے کی سواریاں ہیں. وہ ایمکو کی جنت میں رہنے والے آج جو اگر دیکھ لیں کہ تھرڈ آپشن والے کتنے ہیں. اور آج کا عوام کا جمع وفیر یہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیری عوام کے لیے ایک ہی حل قابل قبول ہے, ایک ہی آپشن ہے اور وہ خود مختاری کا آپشن ہے. اسے چاہے آپ تھرڈ آپشن کہیں یا فرسٹ آپشن کہیں. اس کے بعد میں آج کے اس بڑے جمع وفیر کی وساطت سے ایک قرارداد پاس کروانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی کے ہیرو شاہی نظر سیتا دیگر آئینی عزائم رکھنے والے جناب امان اللہ خان نے, جنہوں نے سیاسی سفارتی عدالتی ہر محض پر غیر ملکی ذاتوں کو ناکچ میں چھپائے ہیں, ان کو ریاست جموں کشمیر کے عوام کا قائد اعظم قرار دیتا ہوں. اور میں آپ لوگوں سے یہ رائے لیتا ہوں, آپ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا اپنے اظہار کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ امان اللہ خان کو کشمیری قوم کا قائد اعظم قرار دیا جائے. کے فرمان پر اس لیے ہمارا ویتنام کے ہو چی مین سے کم نہیں, ہمارا قائد اعظم الجزائر کے احمد بن بیلا سے کم نہیں, ہمارا قائد اعظم کسی نیلسن منڈیلا سے کم نہیں. اس کے بعد میں ایسا لوگ کے ان جان نثار ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے 40 گھنٹے تک لگاتار جاگتے ہوئے اس ریلی کو کامیاب کروایا ہے. ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور آخر میں اپنے اس عزم کے ساتھ علم جدوجہد خود مختاری خوشحالی آپ سے اجازت چاہوں گا. تو گلگت بلتستان کی نمائندگی کے لیے میں وزیر علی گلگتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مختصر وقت کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. وزیر علی گلگتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہم سفر ساتھیوں, جیسے آپ کو معلوم ہے آج کا وقت بہت قیمتی ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کی طرف سے جیسے آج نیز پور اور آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک کے لیے اٹھ گئے ہیں, انشاءاللہ اگر خود مختار کشمیر کا نعرہ کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ گلگت بلتستان جو ہم 99% جو ہے وہ خود مختار کشمیر کے لیے دے دیے. میں آپ لوگوں کے لیے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے شہید اور انجیر نے خون کے نذرانہ پیش کر کے گلگت بلتستان سے پہلا شہید ہونے کا اور تحریک کو ساتھ دینے کا عزم کیا تھا, ہم گلگت بلتستان کے نوجوان جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کشمیر خود مختار رہے گا اور خود مختار کشمیر زندہ باد. ان کے بعد میں عارف چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. عارف چودھری صاحب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر انسان اگر سزا دے تو فخر انصاف گونجتا ہے, شیشے بھی آنکھ کھولتے ہیں, قلم بھی ہاتھوں میں بولتا ہے. اگر زبانیں ہی گم ٹھہرے تو جبر دوراں کی کیا شکایت, کیا آخری قطرہ تک لہو کا ہر ایک غاصب نچوڑتا ہے. میرے غلام دیش کے غلام ساتھیوں اور میرے پرانے ساتھی پرویز مرزا صاحب, آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم دن منا رہے ہیں غیر محدود اور غیر مشروط حق خدا رضیت, اس کا مطمع نظر تو امان اللہ خان صاحب آ کر اسٹیج پر آغازیہ کریں گے. میں مختصراً ایک بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا. جناب والا پاکستان میں بیٹھ کر کشمیر کمیٹی والے اور آزاد کشمیر میں ان کے پٹھو یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی خود مختار کشمیر کی تحریک نہیں ہے. خود مختاری کے کشمیری لوگ
ہاتھ اوپر گنے جا سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اوپر گنے جا سکتے ہیں، خود مختار کشمیر کی کوئی تحریک نہیں ہے، تو بین الاقوامی کنسنسس کے لیے، انڈیا کو ڈاؤن کرنے کے لیے، انڈیا کو ریجیکٹ کروانے کے لیے آپ بین الاقوامی دنیا میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں آسان کے خدا رضیت چاہیے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہو، یعنی غیر مشروط اور غیر محدود؟ میرے دوستوں، اس لیے یہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ غاصب ہے، ہم یہ کہتے ہیں مختصراً کہ سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے، سیاست ہمارا پروفیشن نہیں ہے، سیاست سے ہم محبت کرتے ہیں، سیاست سے ہمیں جنون ہے، جس چیز سے جنون کیا جاتا ہے، جس چیز سے محبت کی جاتی ہے، اسے کوٹے پہ نہیں بٹھایا جاتا، اپنی محبوبہ کو کوٹے پہ نہیں بٹھایا جاتا، چاہے وہ کوٹا اسلام آباد کا ہو، چاہے وہ کوٹا دہلی کا ہو، اس محبوبہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں صرف ایک شعر مختصر کہوں گا، اٹھو بے نام صدیوں کی دیوار گرا لوگوں، اٹھو بے نام صدیوں کی دیوار گرا لوگوں، میرے شہر گلے پوش کی آبرو بچاؤ لوگوں، مسلک کی تیرگی میں دیش کی تاریخ ہے گم، سلیب جنون پہ جھول کے تاریخ بنا لوگوں۔ راجہ فاروق صاحب جو ڈسٹرکٹ آرگنائزر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف 1 منٹ کے لیے تشریف لائیں گے۔ قائد تحریک جناب امان اللہ صاحب، میرے دیگر ساتھیوں، دور دور سے آئے ہوئے، پنچ سے، راولا کوٹ سے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، راول پنڈی سے، لاہور سے، برنگ سے، برنالہ سے، بمبا سے، سمانی سے، جو بھی جہاں سے بھی ہمارے جو یونٹ یہاں آئے ہیں اور دور دور سے تکلیف برداشت کر کے آئے ہیں، اور آج یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ خود مختار کشمیر کے لیے ہم ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب لوگ ایک آواز پر خود مختار کشمیر زندہ باد، خود مختار کشمیر زندہ باد، خود مختار کشمیر زندہ باد، خود مختار کشمیر بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں آج بڑے بڑے جو یہاں دیکھنے والے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، باقی جماعتوں کے ہیں، ان پر ثابت ہو گیا ہے کہ خود مختار کشمیر کے حامی یہاں موجود ہیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ میرپور میں سب اول کے حیثیت سے باقی ضلعوں کے کشمیر میں ساتھ ساتھ یہ ہمارے کارکن اور سیالے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں گا سب سے پہلے میں بلوچ سے انوار الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے کشمیر کے لیے ترانہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مختصر وقت میں ترانہ پیش کریں گے۔ انوار الحق منہاج صاحب۔ وقت کی قلت کے باعث میں ساتھ لے رہا ہوں۔ یہ آج کی تھرڈ آپشن کی مناسبت سے میرا ایک کلام ہے۔ تیرے قلم کی منافقت سے خون کی ندیاں بہہ گئیں، تیرے قلم کی منافقت سے خون کی ندیاں بہہ گئیں، 5 جنوری کے ایک لمحے میں آزادی کی صدیاں بہہ گئیں۔ کیوں مجھے غلام رکھنے کی سازش کی تو نے یار، آزادی کے واسطے تو میرے اسلاف کی ہڈیاں بہہ گئیں، تمہارے ظلم کے فیصلوں کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آزادی کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ کیوں چپ ہو، کیوں چپ ہو عرضی جنت بے نظیر لکھنے والوں، اقوام کے ناخداؤ، میرے سینے پر خونی لکیر لکھنے والوں، کیا سوچ کے لکھا ہے مجھے بابا زنجیر لکھنے والوں، میں ابھی زندہ ہوں میری تقدیر لکھنے والوں۔ ظلم کے فیصلوں کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آزادی کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ امن کی باختہ کے پر کیوں کٹے، امن کی باختہ کے پر کیوں کٹے، خون کی ندیاں کیوں چلی، یہ سر کیوں کٹے، یہ عظمتیں کیوں لوٹی، یہ جواں کیوں کٹے، یہ شہر کیوں جلے، یہ گھر کیوں مٹے۔ ظلم کے فیصلوں کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آزادی کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ تقسیم ارضی جنت کا میرے آقاؤں نے سوچ رکھا ہے، تقسیم ارضی جنت کا میرے آقاؤں نے سوچ رکھا ہے، کچھ سازشیں ہیں غاصبوں کی، کچھ برداؤں نے سوچ رکھا ہے۔ نثار تجھ پہ وطن، نثار تجھ پہ وطن میرے بیٹے سارے، اب تو بس یہی میری ماؤں نے سوچ رکھا ہے۔
ظلم کے فیصلوں کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آزادی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ان قربانیوں کا ہے آسمان لازم سلا دینا، ان قربانیوں کا ہے آسمان لازم سلا دینا، خواب آزادی، خود مختاری اور خوشحالی کی تعبیر سوا دینا۔ گر نہ بجھی آگ میرے گھر سے جلا ڈالوں گا سب کو، گر نہ بجھی آگ میرے گھر سے جلا ڈالوں گا سب کو، یہی ہے عزم میرا، پھر نہ تم مجھے گلا دینا۔ تمہارے ظلم کے فیصلوں کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آزادی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ان کے بعد مظفر آباد سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں نذیر وانی ایڈوکیٹ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نذیر وانی ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دن ہم منا رہے ہیں 5 جنوری کے خلاف، وہ یہ کہ ہم نے مکمل طور پر ریاست جموں کشمیر کو خود مختار ریاست کی حیثیت سے دیکھنا ہے، جس کا آپ نے ایک جائزہ بھی لیا ہے کہ خاصہ بلاغا کانفرنس میں کشمیر کو اس حیثیت دی گئی ہے کہ وہ ایک الگ ملک اور ریاست کا وجود رکھتی ہے۔ اس لیے جموں کشمیر ڈویژن فرنٹ نے آج کا دن خود مختار کشمیر کے دن کی حیثیت سے تسلیم کیا، اور اسی پر آگے کشمیر کا فیصلہ ہوگا۔ جو آج تک آپشن تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ جلدی کشمیر کے حالات واقعات کے سلسلے میں اسی آپشن کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں اسی سے اجازت مانگتا ہوں۔ فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ رئیس جلسہ مہمان خصوصی قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب، پالیسی اینڈ پلاننگ کمیٹی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب، سیاسی شعبے کے سربراہ جناب سردار صغیر ایڈوکیٹ صاحب، اور باہر سے جتنے بھی آئے ہوئے مہمان خصوصی اور میرپور کے غیور دھرتی کے غلام باشیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن خود مختار کشمیر کے حوالے سے جو آج ہم دن بنا رہے ہیں، جس سے آج لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت صاحبزادہ نصر اللہ خان، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دریائے جہلم کس جگہ سے نکلتا ہے، وہ کشمیر کی پالیسی کیا بنائے گا اور اس کا کیا بیڑا پار لگائے گا، ان پر یہ آیا ہو جانا چاہیے۔ اور جتنی ایجنسیاں آج یہاں پر موجود ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، نوجوان نسل کس راستے پر گامزن ہے۔ آج یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات محترم، قائد تحریک کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن قائد تحریک شروع سے ہمیں تو کیا سمجھے، یہ تو اپنے آپ کو لے کر ڈوبنے والے ہیں۔ حضرات محترم، آج جو وقت جا رہا ہے، جس دورائے پر تحریک آزادی جا رہی ہے، کشمیر پاکستان کے بھائیوں کو، پاکستان کی حکومت کو یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ 3 دفعہ ہماری قرارداد مختلف، جیسا ملک بھی پاکستان کی حمایت نہ کر سکا، جو اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا، عراق کے ساتھ لڑ رہا تھا، پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی، فوجیں عراق کے خلاف بھیج دی، وہ بھی اس کی حمایت نہ کر سکا۔ یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ کیا بات ہے کہ ہم جب وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا بات ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کا کوئی اگر اندرونی معاملہ ہے تو اس میں ہم ایک سپر پاور، ایک منی پاور طاقت کو ناراض کریں۔ میرپور کے ساتھیوں نے جو اتنا بڑا پروگرام مرتب کیا، میں ان کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی پر اپنے خیالات کو سمیٹتا ہوا آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔ ان کے بعد
میں سردار صغیر احمد میرے مظلوم معقوم تقسیم شدہ وطن کے باغیرت بھائیوں بیٹوں عزیزوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے میرے احباب نے آج کے پروگرام کے حوالہ سے اپنے اپنے انداز میں تفصیل سے ہی صحیح اپنی بات پہنچا لی، بالخصوص قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی طرف سے پڑھے جانے والے ڈکلیریشن کے بعد اور پھر اس کے بعد قائد تحریک کی ہونے والی تقریر قائد تحریک دے چکے، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک دو نکات پر آپ سے اور آپ کے حوالہ سے ان سے جو میرے وطن کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے خواہاں ہیں، وہ جنہیں میرے وطن کو اپنے جاگیر سمجھنے کا دعویٰ ہے، ان تک کشمیری عوام کی طرف سے، کشمیر کے نوجوان کی طرف سے مختصراً الفاظ میں ہی کوئی بات پہنچا سکوں۔ میرے محترم احباب، تھرڈ آپشن ڈے کے حوالہ سے ذہنوں کو کنفیوز کرتا ہو کہ وہ پارٹی، وہ قیادت، وہ لوگ آج تیسرے آج پہلے دو آپشن کو کیوں اور کیسے ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جو لوگ جنہوں نے عظیم خوبصورت اشواق مجید وانی کو وقت کی آزادی، وقت کی نام بوجھ پر قربان کیا، وہ پارٹی، وہ قیادت، وہ پھریرا جس قیادت میں کشمیر کے ہزاروں نوجوانوں نے صرف اور صرف آزاد، خود مختار اور خوشحال کشمیر کے لیے قربان دی، آج وہ قیادت، وہ پارٹی کیسے اور کیوں تیسرے آپشن کو زیر غور لا رہی ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ میری پارٹی کی، میرے قیادت کی اور اس مقدس پاک خون کی اور جمہوریت پسندی کی واضح وشگاف علامت ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس وطن کو آزاد و خود مختار ہونا چاہیے، ہمارا اس ملک کا، اس ملک کے عوام کا مستقبل کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی حق مجید وانی اور یاسین ملک کا ساتھی ہے، اس کے حوالے اس تحریک کو کیا جائے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کشمیر میں گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں اشفاق مجید وانی کی ماں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد و خود مختار کشمیر کے نام پر اپنا ووٹ پول کرے، جہاں عظیم عبدالحمید شیخ کے بوڑھے باپ کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد و خود مختار کشمیر کے نام پر اپنا ووٹ پول کریں، جہاں اتحاد شہید اور شہید کے وارثوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد و خود مختار کشمیر کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں، وہاں انہیں بھی حق ملنا چاہیے اور ان کا بھی حق ہے جنہوں نے کسی نہ کسی حوالہ سے عراق پاکستان کے لیے خون دیا، قربانی دی، کہ انہیں بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن یہ ہم تب مانتے ہیں، تب ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ جو عراق پاکستان کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں بھی کسی طرح کی جمہوریت پسندی کا، اصول پرستی کا، خودداری کا اور اعلیٰ ضبطی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، قومی غیرت کا، اعلیٰ دریشوں کا اسی طرح اظہار کرنا ہوگا جیسے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کر رہا ہے کہ بابا آپ بھی غیر ملکی رسموں، غیر ملکی حقوں کو یہاں سے باہر بھگانے کے بعد آپ بھی آزادانہ انداز میں اپنی بات کشمیری عوام تک لے جائیں، ہم بھی اپنی بات کشمیری عوام تک لے جاتے ہیں، فاروق عبداللہ بھی اپنی بات کشمیری عوام تک لے جائے، یا کشمیری عوام کو ملنا چاہیے، کسی کو دادا گیر نہیں بننا چاہیے، کسی کو بابا ازم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو مطلق علام بننا کا دعویدار نہیں ہونا چاہیے۔
فیصلہ کشمیری عوام کو کرنا چاہیے یا کشمیری عوام کی اکثریت کو جانا چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دادا گیر نہیں بننا چاہتے، ہم کسی اور روایتی رشتی کو بھی، کسی ایسے منافق کو بھی جو اسلام آباد اور عظیم مقبول پٹ کے خون سے غداری نہیں کر سکتے، نہ کسی بڑا کشمیری کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آخر میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے اور حمید مجید نظامی صاحب سے، کیونکہ ان دونوں کے پیٹ میں بہت درد ہے کہ کشمیر خود مختار ہو جاتا ہے تو کشمیر کی سرحدیں جی ٹی روڈ تک لگ جائیں گی، کشمیر کی سرحدیں اتحاد و منصیرہ تک پہنچ جائیں گی۔ پاکستان کے اہل دانش کو، بالخصوص انہیں جنہیں پاکستان سے پیار ہے، جنہیں پاکستان کے غریب عوام سے محبت ہے، جو پاکستان کو بوقار دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا اور 1971 کے اس واقعہ کو سامنے لانا ہوگا کہ اگر مختار بھارت آپ کے حصے، آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی اس پاکستان کو محض اس بنیاد پر کہ قومی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، عوام شیخ مجید کے ساتھ ہے، فوج کشی کرتا ہے اور فوج کشی کرنے کے بعد آپ کو شکست دینے کے بعد ایک بنگلہ دیش کی صورت میں اسے ایک آزاد ملک اس کے حوالے کرتا ہے، یہ نہیں کہتا، یہ نہیں چاہتا کہ فوج ہم نے چڑھائی تو بنگلہ دیش اس بنگال وسط پاکستان وسط بنگال نظام ہو، اس بنگال انڈیا کا پروونس بنے، اس بنگال کا یعنی مشرقی پاکستان کا بھارت کے ساتھ سراغ ہو، بلکہ وہ وہاں کے اور ناخون چنے چباتے ہوئے، اور مسز اندرا گاندھی نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، خلیج بنگال میں دو قومی نظریے کو ڈبانے کے بعد بھی انڈیا نے یہ نہیں کہا، نامناک سیکولر سیاست کے دعوے دار بھارت نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سے پیغام ہے، اسلم مرزا بیگ آپ کے لیے بھی پیغام ہے اور کرائے کے ان ٹوٹوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اپنے آنکھوں کو ہائی گل میں بلا کر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں چلنے والی تحریک صرف اور صرف پاکستان کی تکمیل کے لیے ہے، حالات کے لیے ہے، کہ یہ تحریک کشمیر کی آزادی، کشمیر کی خود مختاری کے لیے ہے۔ تو ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر لگنے والی سرحد کسی ہندوستان دوست آزاد خود مختار کشمیر کی سرحد نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر لگنے والی سرحد اتحاد اور مانسیرا تک پھیلا ہوا آزاد خود مختار کشمیر ہندوستان کا دوست نہ ہو، تو پھر آپ کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے ماتھے پہ لگے ہوئے اس سیاہ داغ کو دھونے کے لیے جو 1971 میں اس بنگال میں آپ کے ماتھے پہ چشمہ ہوا، آپ کو کشمیر کی آزاد، کشمیر کی خود مختار تحریک کی سپورٹ کرنی ہوگی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس لیے آپ سے مراد پاکستان کے حکمران تک کا آپ نے کرنا ہے کے خلاف، آپ کی ان منافقتوں کے خلاف، آپ کی توسیع پالیسی، ان جارانہ توسیع یہ تھے سیاسی کمیٹی کے سردار شعلہ بیان مقرر جناب سردار صغیر احمد صاحب۔ ان کے بعد میں برطانیہ زون کے پبلسٹی سیکرٹری ڈاکٹر آسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ڈاکٹر آسم صاحب۔ میں اپنے مختصر وقت میں کشمیر کے متعلق، تحریک آزادی کشمیر کے متعلق اگر کسی کو شک ہو وہ تو ریسرچ کر سکتا ہے کہ نعرے بعد میں آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، اور اس کے لیے پاکستان ٹائمز کے پرچے اور برٹش انڈیا آفس لائبریری اس بات کی گواہ ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا کہ دنیا کے اندر جو بھی ملک آزاد ہوئے ہیں
وہ کبھی بھی الحاق کے نام پہ آزاد نہیں ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ خود مختاری کے نام پہ آزاد ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ کہیں تحریک آزادی اس وجہ سے شروع کی گئی ہو کہ ہم زمین کا یہ ٹکڑا یہاں سے نکال کر اس دنیا کے اس ملک کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی آزادی کی تاریخیں چلی ہیں وہ خود مختاری اور آزادی کے نام پر چلی ہیں۔ آج میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ یہ ہر روز یہاں ہڑتالیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا آزادی کا کیا چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے، تو میں نے اسے سوال کیا بھائی یہ بات بیٹھی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں؟ میں جاننا چاہتا تھا اس کو کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس شخص نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی جو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ 1971 سے پہلے کشمیر کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس کا علاج پاکستان سے ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن 1971 کے بعد کشمیر کے لوگ پاکستان سے علاج نہیں چاہتے۔ میں نے کہا یہ ایسی بات کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پاکستان بنانے میں بنگال کے لوگوں کا زیادہ کردار تھا، بنگال کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ پاکستان اگر بنگال کو نہیں سنبھال سکا تو ہمیں کیسے سنبھالے گا؟ ایک تو بات انہوں نے مجھے یہ بتائی۔ اور میں ذاتی طور پر قائد تحریک حریت کشمیر امان اللہ خان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں امان اللہ خان کو اس لیے لیڈر مانتا ہوں کہ یہ پلاٹو اور علاقوں والی سیاست نہیں کرتے۔ اور ایک وقت میں کمیونزم سے بڑا ڈر تھا، یورپ کو کیپٹلزم اور سوشلزم کی دو تھیوریز کام کر رہی تھی وہاں، اور اس میں یہ ہوا کہ، اور دوسری طرف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب امان اللہ خان ہیں کہ جس شخص کو اس کے سیاسی نظریات کی وجہ سے برطانیہ بدل کیا گیا، یہ برطانیہ کی ہسٹری میں اس قسم کی مثال اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ یہ اس شخص کا عزم ہے، اس کا کریکٹر ہے، اس کی وسعت نظری ہے کہ برطانیہ جیسے جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، دنیا کی مدر آف ڈیموکریسی کہلاتے ہیں، اس چھوٹے سے جسم والے شخص سے ڈر گئے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میرے خیال میں اس شخص کی جو لیڈرشپ ہے وہی مسئلہ کشمیر کو آزاد کرا سکتی ہے۔ آخری بات یہ کہوں کہ یہاں آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے بہت سارے لیڈر یورپ میں جاتے ہیں، چاہے وہ یہاں سے جانے والے کسی سیاستدان نے کسی ایک ایم پی کو بھی اس کشمیر کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا ہے۔ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور گورنمنٹ کے خزانے پر میرے خیال میں بوجھ ہیں، لیکن یہ خیر ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی یہ وہاں برطانیہ میں کسی سے بات کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں بھی ہوا ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد آزادی اور خود مختاری ہے، اس سے مراد علاق یا ایکسیشن نہیں ہے، قراردادوں میں ہے۔ اور میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جن لوگوں نے وہ قراردادیں پڑھ رکھی ہوں گی، اور دونوں قراردادوں میں یہ بات کہی ہے کہ بات یہ ہے کہ اس کے جو مثلا 3 حصے ہیں، پہلے سے یہ ہے کہ پاکستان کشمیر سے پہلے فوجیں نکالے گا۔ میرے خیال میں پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پہلے نکال سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان بلک آف اٹس آرمی کین کیپ ان کشمیر، یہ وہاں ورڈنگ ایگزیکٹلی استعمال ہوئی ہے۔ اب وہاں ہندوستان جو ہے اپنی فوج رکھ سکے گا، کچھ فوج۔ اور تیسری بات جو کہ سری نگر میں حکومت ہوگی اس کے تحت رائے شماری ہوگی۔ یہ 3 وہاں چیپٹرز ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کہتا ہے جی ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی ناکامی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے مرکزی چیئرمین جناب جھکنے والی بکنے والی بھارت کی موت، کشمیر کی بھارت، قاسم کی بھارت، جاوید کی بھارت، مول کی بھارت، جنتا سورت کی کرنے پاتا دریا دریوں کی موجیں، بھارت کی موت، آزادی کی نشان۔ دربار وطن میں جب اس دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی جگہ کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جگہ لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اب وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ میرے عظیم وطن کے پرعزم
قائدین، اس دن ہم نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، نہ تو ہم اپنا کسی سے کوئی حق مانگ رہے ہیں. ہم صرف ساری انسانیت کو اور سارے لوگوں کو ان کی بنیاد یاد دلا رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اپنی بنیاد یاد دلا رہے ہیں. اور جو اپنی بہنوں کی روڈی ہوئی عصمتیں ہیں، آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اپنی قربانیوں کی بنیاد پر اور قدرت کے طرف سے عطا کردہ حق آزادی کی بنیاد پر ہمارے حق خود اہلیت کو صرف اور صرف حق خود اہلیت کی شکل میں تسلیم کرنا ہوگا. اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو کل کے روز ہم آپ کو یاد نہیں دلائیں گے. ہماری آزادی اور خود مختاری کی راہ میں جو بھی طاقت جس بھی شکل میں آئے گی، ہم اس طاقت کو ہر صورت میں دنیا میں کر کے رکھ دیں گے. اگر کسی کو خوشفہمی ہو، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی کسی طاقت کو خوشفہمی ہو، یورپ میں کسی سامراجی قوت کو خوشفہمی ہو، میں ہندوستان کا اس لیے نہیں کہتا کہ ہندوستان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، وہ کہتا تو نہیں، وہ سمجھتے ضرور ہیں. اگر اسلام آباد والوں آپ کو بھی خوشفہمی ہے تو آپ اگر اور سارے اہلیان وطن سے مجھے کرنی ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ اپنی ذات کو بہت سارے مقامات کے اوپر دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اپنے تشخص کو، اپنی ذات کے تشخص کو، جسے ہم بعض اوقات انا کہتے ہیں، بہت سارے مقامات کے اوپر ہم دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ایک فرد جب اپنی انا قربان کرتا ہے، اپنے شخص کو دوسروں پر نچھاور کرتا ہے، تو وہ فرد کائنات کا حریت پسند ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، جب کوئی قوم اپنا قومی تشخص کھو بیٹھتی ہے، جب قوم اپنی قومی اناج کھو بیٹھتی ہے، تو وہ قوم اس وقت کی اور تاریخ کی سب سے بےغیرت قوم بن جاتی ہے. اگر ہم بھی اپنا قومی تشخص، اپنا قومی وقار اور اپنی قومی انا کھو بیٹھے تو یاد رکھیے ماضی میں بھی ہمیں بہت کچھ کہا گیا اور آنے والے وقت کی جو تاریخ ہوگی اس میں بھی کسی اور کسی صورت میں ہمیں ایک بھارت قوم کی حیثیت سے یاد نہیں رکھا جائے گا. اس لیے مجھے آپ سے یہی کہنا ہے اور ان سارے لوگوں سے جن کا ہم نے یہ بات یاد نہیں دلا رہے ہیں، آپ کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب اس بار کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جدوجہد کا عالم لے کر آگ و خون کے سمندر میں کودنا پڑے گا. وہ آگ و خون کی وہ بوتل، آگ و خون کے وہ کھیت جس کی دامن سے آزادی اور خود مختاری کی قوتیں پھوٹا کرتی ہیں. میں اس شعر کے ساتھ جو شاید اس وقت حالات کا، وقت کا اور قوم کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، ہمیں کوئی تڑپشن مانگنے سے نہیں دے گا. زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. میں SLF کی طرف سے پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ SLF کے نوجوانوں کے خون کی تاریخ کا اور قوم کو کس محلے کے اوپر ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تھے SLF کے مرکزی چیئرمین راجہ حنیف صاحب، جو JKLF کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں راجہ حنیف صاحب. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ اور دیگر مرکزی رہنماؤں، JKLF اور KSLF کے جالوں، بزرگوں، بھائیوں، وقت کی کمی کے ساتھ میں مختصراً صرف 2 الفاظ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا. میرے بھائیوں، آج کا یہ دن 5 جنوری 1949 کی قرارداد، جس میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت محدود کر کے کشمیریوں کو مشروط طور پر علاقہ پاکستان اور علاقہ ہندوستان کا حق دیا گیا. نیشنل فرنٹ نے یہ پروگرام رکھا کہ ہم اپنی قوم کو ایک پروگرام دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جنگ آزادی کے لیے جہاں عسکری اور سیاسی اور سفارتی محاذ ہوتے ہیں، سفارتی اور سیاست چائنا اور ایران کو ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آپ ہمیں اپیل کریں اور ہم اس فورم سے یہ قرارداد واپس لیتے ہیں. اور دوسری بار بھی آپ نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں انہیں حمایت نہ مل سکی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو یونائیٹڈ نیشن میں پیش کرتے. تو میرے بھائیوں، اس سلسلہ میں جب تک کہ ہم
دور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو مجھ سے قبل مقررین نے بڑی تفصیلاً آپ سے بات گفتگو کی ہے۔ میں آپ کے اور جناب قائد تاریخ امان اللہ خان کے درمیان زیادہ دیر ہائے نہیں رہنا چاہتا، انہی بات میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔ اب میں جس نوجوان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وہ ہماری دھرتی کا عزیز، آپ لوگ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس نوجوان کو خوش آمدید کریں گے۔ 40 ماہ تک بھارتی مقبوضہ کشمیر میں رہا، تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد طلباء اور JKLF کے عظیم مجاہد جناب پرویز مرزا صاحب۔ ایک سردار کی غازی، ایک راج دلاری، ایک موجو گروانی، سردار کی غازی، پرویز کمانڈو، جمیل کمانڈو، جمیل کمانڈو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جنوری 1949 کا دن ریاست جموں کشمیر اور کشمیری قوم کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ 5 جنوری کا دن کی طرف سے حق کو محدود کر دینے سے یا اسے ختم کر دینے سے حق اور سچ ختم یا محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیری عوام کے حق کو محدود نہیں کیا گیا، مشروط نہیں کیا گیا، مگر صرف 4.5 اتنے سال گزرنے کا باوجود بھی ان کی نیت شاید آج بھی درست نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، غلام وطن کے غلام لوگوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ 5 جنوری 1949 کی اس قرارداد کو ریاست جموں کشمیر کے غیور لوگ، آزادی پسند لوگ کسی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کے حق خود ارادیت کو محدود کرنا، اس کو مشروط کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو انصاف کے منافی ہو۔ ہم ہر اس بات کو تسلیم کریں گے جو انصاف کے عین مطابق ہو۔ پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، میری صدا کو تو دبانا خیر ممکن ہے، حیات کی رفتار کون روکے گا؟ فصیل آتش و آہن بہت صحیح، لیکن فکر عوام کی للکار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ جیسے پرویز مرزا، ان کے بعد میں مرکزی چیف آرگنائزر جناب چودھری قائد تحریک ان کے ضلع میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدیق چودھری صاحب۔ صاحب صدر اور مہمان خصوصی اور میرے دیگر حریت پسند مجاہد اور میرے مادر وطن کشمیر غلام کشمیر کے بہادر سپوت، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وقت اور حالات کا تقاضا کیا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر سے مختصر وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں چند سوالات کروں گا اور چند اس کے حل پیش کروں گا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے گواہ ہوں گے، اور پھر کل آپ دیکھ لینا اگر اس حل کو جو میرے لفاظ جو ہوتے ہیں وہ میرے ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ میری تنظیم اور میری تحریک کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ میں تنظیم کا ایک ذمہ دار شخص ہوں، اس ناطے سے میرے ذاتی الفاظ بھی تنظیمی ہوتے ہیں، اسی کی وہ پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں، تو آپ گواہی دیں گے کہ اگر اس پر عمل ہوا تو ہر کسی کی عزت بچ جائے گی، ہر کوئی اپنے منہ پر لگی ہوئی یا ماتھے پر لگی ہوئی گزشتہ کالک دھونے کے قابل ہو جائے گا،
اگر کوئی میری اس آواز کو جو پر وقت بھی ہے اور کسی حد تک کچھ دیر تو ہو چکی ہے لیکن اتنی لیٹ بھی نہیں ہے، اگر آج بھی اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر آپ دیکھ لینا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ایسے حالات میں نکلا کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں مملکت پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو، ان کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے کشمیر پر تو تمہارا وہی اثر ہوگا جو گزشتہ جنگوں میں ہو چکا ہے، لہذا اس شکست اور رفت سے بچنے کے لیے تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقف نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کشمیر کی جنگ آزادی کو ایک قومی آزادی کی جنگ قرار دیتے ہوئے اور کشمیریوں کے ایک پڑوسی ہوں گے اپنا مذہب سمیٹتے ہوئے آئندہ کے لیے تمہارے ساتھ سیاسی، سفارتی اور اقتصادی اور تمام معاشی جو معاملات ہیں اور جو مادے ہیں وہ تمہاری اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، منصبی اور تمہارے عہدے کے لحاظ سے یہ فرض بنتا ہے کہ انہی الفاظ کو توڑے مروڑے بغیر ان حکمرانوں تک پہنچاؤ۔ اگر وہ اب بھی مان جائیں تو وقت ہے، ورنہ پھر نہ یہ کہنا کہ ہمیں اس کی خبر نہ ہوئی۔ ہندوستان والوں کے لیے میرا پیغام ہے، یہ میرے پیغام سے مراد ہے کہ لبریشن فرنٹ کا پیغام ہے، یہ چودھری صدیق کا بحثیت چودھری صدیق نہیں، لبریشن فرنٹ کے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستانیوں نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھا تھا، اسی طرح تم یہ اٹوٹ انگ کی رٹ ختم کرو۔ تمہیں بھی پتا ہے اپنی جگہ کشمیر تمہارا نہیں ہے، اور جب بنگلہ دیش بنا تھا تم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ میں حکومت سے اور ہندوستان سے مخاطب ہوں، یہ نہیں کہ اس وقت کون تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ تم یہ بنگال ہندوستان کا حصہ رہا تھا، وہ اس کا جزو لا ینفک رہ چکا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کو آزاد و خود مختار بنگلہ دیش بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرے بنگال کا حصہ تھا، میرے بھارت کا حصہ تھا، دوبارہ مجھ میں ضم کر دیا جائے۔ یہ تم نے کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ تم جانتے تھے، تم سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اگر میں یہ نعرہ لگاؤں گا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا، لہٰذا آزاد و خود مختار بنگلہ دیش کی تم نے مدد کی اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تعارف امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، جس طرح 48 میں منظور ہوئی تھی اسی طرح 49 والی کو آپ دوبارہ اسی کو ریکنسیڈر کر لیں تو اس کی بھی عزت بچ جائے گی، اور تمام لوگوں کی بھی، پاکستان کی بھی، ہندوستان کی بھی، اور کشمیری قوم بھی آزادی و خود مختاری ہو جائے گی، اور کسی کو کوئی ساتھ۔ آج ایک نیا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، اور موقع مال کی مناسبت سے دختر کشمیر کا ایک شعر ہے جو بڑا عزم اور ہمت دلاتا ہے اور بڑی ہمیں آس دلاتا ہے کہ ہم واقعی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہ رات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چھین لیں گے کشمیر بزور شمشیر، بستی بستی کریا کریا یہی نعرہ لگائے رکھنا۔ چھین لیں گے کشمیر بزور شمشیر، بستی بستی کریا کریا یہی نعرہ لگائے رکھنا۔ منزل رہ گئی ہے نازلی دو چار گام اب، منزل رہ گئی ہے نازلی دو چار گام اب، امید فتح میں علم آزادی اٹھائے رکھنا۔ یہ تھے چودھری صدیق صاحب، مرکزی چیف آرگنائزر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ۔ ان کے بعد اور JKLF کے مرکزی رہنما جناب ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب، ڈاکٹر صاحب پالیسی اینڈ پلاننگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، جناب چیئرمین امان اللہ صاحب، میرے دیگر عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، معزز شہریوں، بھائیوں، بزرگوں، وقت کم ہے، بات لمبی ہے، کوشش یہی کروں گا تھوڑی سی وقت میں یہ قصہ مختصر ہو۔ سے تاب ابد ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تاب ابد، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ دوستو، سوال کشمیری کا نہیں ہے، دوستو
سوال بھارتی کا نہیں ہے اور دوستوں سوال پاکستانی کا نہیں ہے، سوال ازل سے ایک ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کس شخص کا استحصال کیا جاتا ہے، کس شخص پر ظلم کیا جاتا ہے، کس شخص کا حق غصب کیا جاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس پہ ظلم کرتا ہے، جو اس کا حق غصب کرتا ہے۔ عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنا ساتھ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، ماشاءاللہ باشعور انسان ہے، یہاں کا پڑھا لکھا چودھری پاکستان کے کسی پڑھے لکھے چودھری سے کم سمجھدار نہیں ہے، یہاں کا پڑھا لکھا راجپوت ہندوستان کے کسی راجپوت سے نہ تو کم پڑھا لکھا ہے، نہ اس سے بزدل ہے، اس سے زیادہ بہادر ہی ہے۔ تو پھر کیوں ظلم ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر یہ کیا ستم ہے کہ آپ لوگوں کو، ہم کو یہ حق نہ دیا جائے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم ایک سیدھی سیدھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس 21ویں صدی شروع ہونے والے مدت میں وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ آپ کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ دوستوں، یہ میرے دوست بڑے قابل محترم دوست ہیں، میں آپ سب لوگوں سے، ان سے بھی پہلے سے معافی مانگتا ہوں، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کروں گا۔ یہ کمانڈر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، نام بتائیں، کیا والد کا نام ہے؟ بتائیں جی آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے والد کا نام سردار محمد افسر خان ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے خون منہ میں خاک، آپ لوگ، آپ کے باپ کا بھی ایک نام ہے، میں ان سے یہ کہوں تمہارا باپ افسر خان نہیں ہے، کوئی اور خان ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ مجھے؟ کہتے ہیں میں آپ کو گولی مار دوں گا، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بڑے دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ بھائی کیوں گولی مارو گے؟ وہ کہتے ہیں میری غیرت کا سوال ہے۔ آپ کی ماں کون ہے بتاؤ؟ آپ کا باپ کون ہے؟ آپ کا باپ ان شہیدوں کا خون ہے، ان لوگوں کی جدوجہد ہے جو سبز علی ملی خان سے لے کے اور مقبول بخش شہید اور آج امان اللہ خان کی جدوجہد میں موجود ہے۔ یہ جدوجہد، یہ خون کسی قوم کا باپ ہوتا ہے۔ ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ ہماری قوم میں جعفر و صادق کم پیدا ہوئے ہیں، ہر قوموں میں ہوتے ہیں، ہماری قوموں میں بہادر لوگ ہیں، جری لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ ہمیں کس بات کی شرم ہے؟ ہمیں فخر ہے۔ میں سینے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں، اول سے آخر کشمیری ہوں۔ پہلے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اول سے آخر تک کشمیری ہوں۔ مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ 600 دفعہ ہر جگہ پہ، ہر چوک پہ میں کھڑا ہو کے کہوں گا میں کشمیری ہوں۔ اور وہ لوگ، بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک آدمی، ایک میرا دوست میرے پیچھے بیٹھا ہے جس کا میری ساری عمر کا ساتھ ہے، بڑے بڑے تاریخ راہوں میں، بڑی بڑے مشکل مرحلوں میں جہاں زندگی اٹھوں گا۔ تو آپ بتائیں کہ بے غیرتی کی انتہا نہیں ہے؟ آپ پر میں ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ ان کی عقل پر، ان کی غیرت پر جو سرے بازار کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا کشمیر کی ماں جو ہے اس کا باپ ہندوستان ہے، اس کا باپ پاکستان ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سڑک میں کھڑے ہو کے کہ میرا باپ یہ نہیں ہے؟ لوگوں سنو، کشمیر کی جنگ ہم نے اس لیے نہیں شروع کی کہ وہاں
फारूक अब्दुल्ला की जगह सरदार कयूम आ जाए, हमने इसलिए शुरू की है। हम चाहते हैं कि अभी नहीं होती, हम ये चाहते हैं, उसके लिए हमें एक लाना इलाका चाहिए, हमें एक पाक साफ इलाका चाहिए। नमाज गंद में नहीं पढ़ी जाती, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। या जहां नमाज पढ़नी हो उस जगह को साफ किया जाता है, साफ कपड़ा बिछाया जाता है। जहां पे हमें क्यों मजबूर किया जाए कि हम जाएं पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं, यहां क्या हो रहा है असेंबलियों में? क्या ये चीज जो है हमारी आंखें, हमारे कान खोलने के काबिल काफी नहीं है? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप उन जगहों पर जाएं, गंद में जाएं? कोई नहीं जाता। कुत्ता भी जमीन पे बैठता है तो दूर से जमीन साफ करता है। हम तो इंसान है, हमें क्यों इस हक से महरूम किया जाता है कि हम खुद जहां जाना चाहते हैं जाएं? ये आपका बुनियादी हक है। इस हक के पीछे खत्म करता हूं। ये थे डॉक्टर फारूक हैदर साहब। इनके बाद आखिरी करर और उनके बाद कायदे तहरीक आपसे खिताब फरमाएंगे, जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं। तो मैं मास्टर अफजल साहब से वक्त का लिहाज रखते हुए खिताब करें। करीम आजाद कश्मीर के दूर दराज को चाहे और ये मेरे हम सफर और हम असर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ रोड ऑप्शन डे के बारे में मेरे साथी मुकर्रीन ने बात की और कश्मीर के हक खुद इरादत को किस साजिश के तहत महदूद किया गया, ये कायदे तहरीक जनाब अमरुल्लाह खान साहब बयान करने के लिए आए हैं। 40,000 कश्मीरी शहीद हुए। अगर एक तरफ मलिक मोहम्मद यासीन की क़यादत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांडर इन चीफ रफीक डार साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सफारती शोबे के सरबराह राजा जफर खान साहब की क़यादत में कश्मीरियों का ये काफिला तारीख आजादी में मौजूद है, तो यहाँ पर ये जलसा बुलाने की क्या जरूरत थी कि हम कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं? आपको हमें दिखाने के लिए पार्लिमानी कमेटी की एक कश्मीर कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह को कश्मीर के लोग पिंडी से हाथों पर उठाकर हारीगढ़ में हमारे बुजुर्ग रहनुमा हाफिज अनवर समाजी साहब की जमीन उनके नाम की जाती है। कश्मीरी को यह उम्मीद है कि नवाबजादा साहब हमें आजादी देगा, तो फिर पाबंद तो क्यों है? तो फिर मलिक मोहम्मद यासीन पर पायकार क्यों है? ये सोचना है, ये आपने सोचना है, मैंने सोचना है। वो यही सवाल आपसे पूछने के लिए मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा। अगर हम सारे आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो थोड़ा ऑप्शन मनाने की जरूरत क्या है? ये सोचें। इसमें कसूर जहां तक मैं समझता हूं पाकिस्तान का काम है, हिंदुस्तान का काम है, आपका और मेरा ज्यादा है। क्यों? कहते हैं श्रीनगर के लाल चौक में एक दवाई फरोश थे, कहां दर्द, पेट के लिए दर्द, टांग के लिए दर्द, वो इसकी दवाई बेचते थे। लगातार 20 साल उसे ये दवाई बेची।
اور 20 سال میں اس نے خوب دولت کمائی. 20 سال میں اس نے خوب دولت کمائی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنی دکان بند کی جو سڑک کے ایک چھت سے رکھی تھی. دوستوں نے آ کر اس سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے دکان کیوں بند کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا میرے بھائی جان میرے دوست بات یہ ہے کہ برابر 20 سال سے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. یہ دوائی پیٹ کی دوائی ہے, یہ دوائی سر درد کی دوائی ہے, یہ دوائی دوا کی دوائی ہے. دراصل یہ نہیں ہے. یہ میں لوگوں کو دھوکہ دے کر میں نے اپنا مال بنایا, بلڈنگیں بنائی. تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے اب شرم آتی ہے لوگوں کو اور دھوکہ دینے کی. بات یہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو صرف 20 سال کے بعد شرم آئی, لیکن ہمارے لیڈروں کو کشمیر بنے گا پاکستان کہتے کہتے 45 سالوں سے بھی شرم نہیں آ رہی ہے. کشمیر کے لیڈروں کو, ان اقدار پرست لیڈروں کو, ان منافقوں کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ اگر کشمیر نے پاکستان کا حصہ بنا, اس میں تاج تاریخ اللہ خان رکاوٹ تھے کیا؟ اس میں بابا قوم مقبول بٹ رکاوٹ تھا کیا؟ اس میں آپ لوگ رکاوٹ تھے, ہم لوگ رکاوٹ تھے, کون رکاوٹ تھا؟ دراصل بات یہ نہیں ہے. لیڈروں کا قصور نہیں ہے, قصور ہے ہمارا, آپ کا, ہمارا, جنہوں نے اس کشمیر کی تاریخ کا حلیہ بگاڑ دیا, جنہوں نے اپنے تشخص اپنے ان قائدین کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے کبھی اسلام آباد میں بھیجا, کبھی دہلی میں بھیجا. مجاہد اول آپ نے بنایا, قائد ملت آپ نے بنایا, شیر کشمیر ہم نے بنایا, فخر کشمیر ہم نے بنایا. آپ سے پوچھا, سردار سلیم صاحب نے آپ سے پوچھا, آپ کو صرف یہ حق ہے کہ ووٹ دے دو اقتدار کے لیے, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ووٹ دے دو اپنے مستقبل, خوشحال مستقبل کے لیے. یہ آپ کا قصور ہے, میرا قصور ہے. سیاسی شعبہ بازو کو اقتدار کے لیے دھوکہ دینا ہے. 40 سال کے بعد بھی شرم نہیں آتی. یہ سمجھانے کے لیے کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں, اس آزادی کا پودا بابا قوم مقبول بٹ نے وہاں لگایا. بلا مجھے بتائے بابا قوم محمد مقبول بٹ, تاج تاریخ اللہ خان, ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب یہ پودا لگائے خود مختاری کا. یہ الحاق کے سیب کہاں سے نکلیں گے, یہ اٹوٹان کے پھل کہاں سے نکلیں گے, یہ بات نہیں ہے. لیکن مجھے فخر ہے بابا کو محمد مقبول بٹ کے راستے پر چلتے ہوئے آزادی کے لیے سری نگر کے تواریخ قلعہ چوک میں شہید کشمیر باغ مجید والی نے ہمیں تعریف دی, کشمیر کے نوجوانوں کو تعریف دی. ہم نے دنیا کی 6 یا 7 بڑی طاقت کو للکارا, مگر مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے ابھی تک آزادی اور غلامی میں فرق نہیں محسوس کیا ہے. میرپور کے لوگوں بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, بڑے بڑے سڑکیں, بجلی, یہ آزادی نہیں ہے. شام کو گوشت کے ساتھ روٹی کھانا یہ آزادی نہیں ہے. آزادی پوچھنی ہے ان آزاد قوموں سے پوچھو جو کسی کے محتاج نہیں ہے, جو اپنے وطن عزیز کے خود مالک ہیں. ایک بات جو لبریشن فرنٹ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے کہ لبریشن فرنٹ گلگت بلتستان کے بارے میں خاموش ہے. وہ بات واضح کرو, گلگت بلتستان کشمیر کا ایک حصہ ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں ایک سازش کے ذریعے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے لیڈروں نے, ان اقتدار پرست لیڈروں نے گلگت بلتستان کو آپ سے جدا کیا.
ڈالا آپ کے اس حق میں جو آپ نے موجودہ حکومت کو دیا. یہ بچانے کے لیے سب سے پہلے جو 7 گولیاں کھائی وہ کون تھا؟ وہ استور کا رہنے والا اورنگزیب شہید تھا. ہم اورنگزیب شہید کے خون سے کبھی غداری نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہمارا پتہ ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں. 1947 سے پہلے ان کے لیے راش لینے والے کتنے لوگوں کی لاشیں اب تک ان سڑکوں پر پڑی ہیں، وہ کبھی ہمارے ساتھ غداری نہیں کریں گے.